بسم اللہ الرحمن الرحیم والازہر انہ غیر مصروف، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ وہ غیر منصرف ہے۔ وَإِنْ حَضَرَ اختصاصه بِاللَّهِ، اگرچہ منع کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا، ان یکون لہ مؤنث علی فعلہ او فعلانۃ، کہ ہو اس کی مؤنث فعلہ یا فعلانۃ کے وزن پر، الحاقا لہ اس کو لاحق کرتے ہوئے، بما هو الغالب فی بابہ اس چیز کے ساتھ کہ جو غالب ہے اس کے باب میں۔ وَإِنَّمَا خُصَّتْ تَسْمِيَةُ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ تسمیہ کو خاص کیا گیا ان ناموں کے ساتھ، لِيَعْلَمَ الْعَارِفُ تاکہ جان لے عارف، ان المستحق لأن يستعان به کہ وہ جو مستحق ہے اس بات کا کہ اس سے مدد طلب کی جائے، فی مجامع الامور تمام امور میں، هو المعبود الحقیقی وہ معبود حقیقی ہے، الذی هو مولا النعم كلها جو عطا کرنے والا ہے تمام نعمتوں کا، عاجلہا و آجلہا خواہ وہ جلدی ملنے والی ہوں یا دیر سے ملنے والی ہوں، جلیلہا و حقیرہا خواہ وہ بڑی ہوں اور خواہ وہ چھوٹی ہوں، فیتوجہ بشراشرہ پس وہ متوجہ ہو جائے اپنے دل و دماغ کے ساتھ، الی جناب القدس جناب باری تعالیٰ کی طرف، باری تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، ویتمسک اور مضبوطی سے پکڑے، بحبل التوفیق توفیق کی رسی کو، ویشغل سرہ اور مشغول رکھے اپنے باطن کو، بذکرہ اس کے ذکر کے ساتھ، والاستمداد بہ اور اس سے مدد طلب کرنے کے ساتھ، عن غیرہ اس حال میں کہ اعراض کرنے والا ہو اس کے غیر سے۔ والازہر انہ غیر مصروف، لفظ رحمان کی تحقیق کرتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے۔ سوال ہوتا ہے رحمان وزن فعلان ہے، اور فعلان میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ غیر منصرف تب ہوتا ہے جبکہ اس کی مؤنث فعلہ ہو اور فعلانۃ نہ ہو، جبکہ رحمان کی مؤنث نہ فعلہ کے وزن پر آتی ہے نہ فعلانۃ کے وزن پر، پھر کیسے کہا کہ رحمان غیر منصرف ہے؟ سوال ہوتا ہے رحمان وزن فعلان ہے، اور فعلان میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ غیر منصرف تب ہوتا ہے جبکہ اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر ہو اور فعلانۃ کے وزن پر نہ ہو۔ رحمان کی مؤنث نہ فعلہ آتی ہے نہ فعلانۃ، پھر کیسے کہا کہ رحمان غیر منصرف ہے؟ جواب دیا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مختص ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے، اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی کوئی مؤنث نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی یہ غیر منصرف اس وجہ سے ہے، الحاقا لہ بما هو الغالب فی بابہ باب فعلان میں غالب یہ ہے کہ وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ عام طور پر فعلان کا وزن غیر منصرف ہوتا ہے، تو اس کو بھی غالب کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ یہ غیر منصرف ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگرچہ رحمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اور اسی وجہ سے اس کی کوئی مؤنث نہیں آ سکتی، نہ فعلہ نہ فعلانۃ، پھر بھی یہ غیر منصرف اس وجہ سے ہے کہ باب فعلان میں غالب غیر منصرف ہونا ہے، اس کو باب فعلان کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے، اس کو اسی غالب کے ساتھ لاحق کرتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ یہ غیر منصرف ہے۔ وَإِنَّمَا خُصَّ ایک سوال کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کے نام تو اور بھی ہیں، پھر کیا وجہ کہ تسمیہ میں اللہ الرحمن اور الرحیم کو خاص طور پر ذکر کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے نام تو اور بھی ہیں، پھر کیا وجہ کہ تسمیہ میں اللہ الرحمن اور الرحیم کو خاص طور پر ذکر کیا گیا؟ جواب دیا ان تین ناموں کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ عارف یہ جان لے کہ جو اس بات کا مستحق ہے کہ تمام امور میں اس سے مدد طلب کی جائے، مدد طلب کیے جانے کے قابل صرف معبود حقیقی ہے جو تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے، اور اس کے لیے اللہ الرحمن اور الرحیم کے الفاظ اسماء مناسب ہیں، کیونکہ اللہ معبود حقیقی پر دال ہے، اور مولا النعم نعمتوں کا عطا کرنے والا اس پر الرحمن اور الرحیم دلالت کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ لفظ اللہ الرحمن اور الرحیم کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ عارف یہ جان لے کہ جو مدد طلب کیے جانے کا مستحق ہے وہ ہے جو معبود حقیقی ہے اور جو تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے،
اور ان باتوں پر دلالت اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں۔ لفظ اللہ نے دلالت کی معبود حقیقی پر، اور الرحمن الرحیم دلالت کرتے ہیں مولا النعم الی آخرہ کہ تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے تسمیہ میں ان تین کو خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ الحمد للہ، الحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری، حمد وہ تعریف کرنا ہے اختیاری خوبی پر، من نعمت او غیرہا، خواہ نعمت کے مقابلہ میں ہو، نعمت سے ہو یا غیر نعمت سے۔ والمدح هو الثناء علی الجمیل، اور مدح وہ تعریف کرنا ہے خوبی پر مطلقاً۔ تقول تم کہو گے حمدت زیدا علی علمہ و کرمہ، میں نے زید کی تعریف کی اس کے علم پر اور اس کی سخاوت پر۔ ولا تقول حمدتہ علی حسنہ، اور تم نہیں کہو گے میں نے اس کی تعریف کی اس کے حسن پر، بل مدحتہ، بلکہ تم کہو گے میں نے اس کی مدح کی ہے۔ حمد اور مدح کی تعریف کی۔ حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، خواہ اس نے آپ پر احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور مدح کہتے ہیں مطلقاً خوبی پر تعریف کرنا، خواہ وہ خوبی اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو۔ حمد کہتے ہیں کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا، خواہ اس نے آپ پر احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور مدح کہتے ہیں خوبی پر تعریف کرنا، خواہ وہ خوبی اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو۔ چونکہ حمد صرف اختیاری خوبی پر ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں حمدت زیدا علی علمہ و کرمہ، میں نے زید کی تعریف کی اس کے علم اور اس کے سخاوت پر، کیونکہ علم اور جو کرم سخاوت ہیں یہ اختیاری خوبیاں ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے حمدت زیدا علی حسنہ، میں نے زید کی تعریف کی اس کے حسن پر، کیونکہ حسن خوبی غیر اختیاری ہے۔ چونکہ حمد صرف اختیاری خوبی پر ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں حمدت زیدا علی علمہ و کرمہ، کیونکہ علم اور سخاوت دونوں اختیاری خوبیاں ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے حمدت زیدا علی حسنہ، کیونکہ حسن اختیاری خوبی نہیں ہے۔ اور مدح مطلقاً خوبی پر ہوتی ہے، خواہ وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری، اسی وجہ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مدحت زیدا علی علمہ و کرمہ، علم اور سخاوت اختیاری خوبیاں ہیں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں مدحت زیدا علی حسنہ، حسن غیر اختیاری خوبی ہے۔ اور جو مدح ہے وہ خوبی پر ہوتی ہے، خواہ وہ اختیاری خوبی ہو یا غیر اختیاری خوبی۔ چنانچہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں چنانچہ یہ کہہ سکتے ہیں مدحت زیدا علی علمہ و کرمہ، علم اور کرم دونوں اختیاری خوبیاں ہیں۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں مدحت زیدا علی حسنہ، حسن غیر اختیاری خوبی ہے۔ وقیل ہما اخوان، اور بعض نے کہا وہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ والشکر فی مقابلۃ النعمت، اور شکر نعمت کے مقابلہ میں ہوتا ہے، قولا و عملا و اعتقادا، قول اور عمل اور اعتقاد کے لحاظ سے۔ قال، شاعر نے کہا، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، فائدہ دیا تم کو نعمتوں نے میری طرف سے تین چیزوں کا، یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، میرے ہاتھ کا اور میری زبان کا اور پوشیدہ دل کا۔ فہو اعم منہما من وجہ، تو وہ اعم ہے ان دونوں سے من وجہ، واخص من آخر، اور اخص ہے من وجہ۔ ولما کان الحمد من شعب الشکر، اور چونکہ حمد ہے شکر کی اقسام میں سے، اشیاء للنعم، نعمتوں کو زیادہ شامل ہے، وادل علی مکانہا، اور زیادہ دلالت کرنے والا ہے ان کے ثبوت پر، لخفاء الاعتقاد، بوجہ اعتقاد کے مخفی ہونے کے، وما فی آداب الجوارح من الاحتمال، اور بوجہ اس احتمال کے جو جوارح اعضاء کے آداب میں سے ہے، جعل بنا دیا گیا حمد کو رأس الشکر والعمدۃ فیہ، شکر کی جڑ اور اس میں عمدہ۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمد رأس الشکر، حمد شکر کی جڑ ہے۔ ما شکر اللہ من لم یحمدہ، نہیں شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا اس نے جس نے اس کی حمد نہیں کی۔ وقیل ہما اخوان، بعض کا قول نقل کرتے ہیں کہ حمد اور مدح یہ دونوں اخوین ہیں، یعنی دونوں مترادف ہیں۔ اور مترادف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حمد میں جمیل اختیاری کے ساتھ مقید ہے، مدح میں بھی جمیل اختیاری کے ساتھ مقید ہو، یا پھر جس طرح مدح میں جمیل اختیاری کے ساتھ مقید نہیں ہے، حمد میں بھی جمیل اختیاری کے ساتھ مقید نہیں ہوگا۔
حمد اور مدح یہ دونوں اخوان یہ دونوں مترادف ہیں، اور ترادف کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حمد میں جمیل اختیاری کے ساتھ مقید ہے، مدح میں بھی جمیل اختیاری کے ساتھ مقید ہو، اور یا جس طرح مدح میں جمیل مطلق ہے اختیاری کے ساتھ مقید نہیں ہے، تو حمد کے اندر بھی جمیل اختیاری کے ساتھ مقید نہیں ہوگا۔ والشکر فی مقابلۃ النعمت، شکر کہتے ہیں اپنی زبان یا عمل یا اعتقاد کے ذریعے کوئی ایسا کام کرنا جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے اس کے منعم ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ زبان سے کچھ بولیں یا آپ عمل سے کچھ کریں یا اپنے دل میں اس کو اچھا سمجھیں اس لیے کہ اس نے آپ پر احسان کیا ہے، تو شکر کہتے ہیں نعمت کے مقابلے میں کچھ کہنا یا عمل کرنا یا پھر دل سے اس کو اچھا سمجھنا۔ قال افادتکم النعماء، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی اور اعتقاد سے بھی۔ اس پر بطور استشہاد کے یہ شعر ہے، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، تو یہاں پر ید اور لسان اور دل ان تینوں کے ساتھ شکر کو بتایا گیا ہے، معلوم ہوا شکر تینوں چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، شکر زبان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اور اعتقاد کے ساتھ، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پر بطور استشہاد کے شاعر کا یہ قول ہے، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، تو یہاں پر ید، لسان اور ضمیر یعنی دل کے ساتھ شکر کے ہونے کو بتایا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ شکر تمام چیزوں سے ہوتا ہے۔ فہو اعم منہما، شکر حمد اور مدح سے، شکر اور حمد اور مدح کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں کہ شکر اور حمد و مدح ان میں نسبت یہ ہے کہ شکر ان دونوں سے عام من وجہ بھی ہے اور اخص من وجہ بھی ہے، شکر حمد و مدح سے عام من وجہ ہے اور اخص من وجہ ہے۔ عام من وجہ ہے باعتبار مورد کے کہ شکر تینوں چیزوں سے ہوتا ہے جبکہ حمد و مدح صرف زبان سے ہوتی ہیں، اور اخص من وجہ ہے باعتبار متعلق کے کہ شکر صرف احسان کے مقابلے میں ہوتا ہے جبکہ حمد و مدح احسان کے مقابلے میں بھی ہوتے ہیں اور غیر احسان غیر نعمت کے مقابلے میں بھی ہوتے ہیں، تو شکر حمد و مدح سے عام من وجہ بھی ہے، اخص من وجہ بھی ہے۔ عام من وجہ ہے باعتبار مورد کے کہ شکر زبان، دل اور اعضاء سب سے ہو سکتا ہے جبکہ حمد و مدح صرف زبان سے ہوتے ہیں، اور اخص من وجہ ہے باعتبار متعلق کے کہ شکر ہوتا ہے صرف نعمت کے مقابلہ میں جبکہ حمد و مدح نعمت کے مقابلے میں بھی ہوتے ہیں اور غیر نعمت کے مقابلے میں بھی ہوتے ہیں۔ ولما کان الحمد، سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ شکر حمد و مدح سے عام ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے الحمد رأس الشکر ما شکر اللہ من لم یحمد ہو، تو یہاں پر حمد کی نفی سے شکر کی نفی کی گئی ہے، حالانکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی، معلوم ہوا شکر حمد سے عام نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ شکر حمد سے عام ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے الحمد رأس الشکر ما شکر اللہ من لم یحمدہ، تو یہاں پر حمد کی نفی سے شکر کی نفی کی گئی ہے، حالانکہ خاص کی نفی سے عام کی نفی تو نہیں ہوتی، خاص کی نفی سے عام کی نفی تو نہیں ہوتی، تو معلوم ہوا کہ شکر حمد سے عام نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا کہ شکر باللسان یعنی کہ حمد، شکر باللسان جس کو حمد بھی کہتے ہیں وہ تمام نعمتوں کو شامل ہے اور اچھی طرح دلالت کرنے والا ہے، باقی جو شکر بالقلب ہوتا ہے اس کے اندر خفا ہوتا ہے، اور شکر بالاعضاء جو ہے اس کے اندر دیگر احتمالات بھی ہوتے ہیں، لیکن شکر باللسان وہ نعمتوں پر زیادہ دلالت کرتا ہے اور اچھی طرح وضاحت کر دیتا ہے، تو حمد جو ہے وہ شکر کا رأس ہے، شکر کی جڑ ہے اور عمدہ ہے، یعنی شکر کی عمدہ قسم جو ہے وہ حمد ہے، تو اسی وجہ سے حمد کی نفی سے شکر کی نفی کی گئی، جس طرح کہ عمدہ قسم کی نفی سے شے کی عمدہ قسم کی نفی سے اس شے کی ہی نفی کر دی جاتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ حمد یعنی شکر باللسان وہ شکر کی اقسام میں سے اچھی قسم ہے،
نعمتوں پر زیادہ دلالت کرنے والی چیز ہے۔ باقی رہا شکر بالقلب تو اس میں تو خفا ہوتا ہے، دل کا تو کچھ پتہ نہیں چلتا، اور جو شکر بالاعضاء ہے اس میں دیگر احتمال بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو اعضاء سے کوئی خدمت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے شکریہ کے طور پر نہ ہو بلکہ کوئی اور مقصد ہو، لیکن جو شکر باللسان ہے وہ نعمتوں پر زیادہ دلالت کرتا ہے۔ تو حمد یعنی شکر باللسان یہ شکر کا رأس ہے اور شکر کی ایک عمدہ قسم ہے۔ تو حمد کی نفی سے شکر کی ہی نفی کر دی گئی، جس طرح کے شے کی عمدہ قسم کی نفی سے اس شے کی ہی نفی کر دی جاتی ہے۔ وَالذَّمُّ نقیض الحمد، اور ذم حمد کی نقیض ہے، والکفران نقیض الشکر، اور کفران شکر کی نقیض ہے، ورفعہ بالابتداء، اور اس کا رفع ابتدا کی وجہ سے ہے، وخبرہ للہ، اور اس کی خبر للہ ہے، واصلہ النسب، اور اس کی اصل نسب ہے، وقد قرئ بہ، اور تحقیق اس کے ساتھ پڑھا گیا ہے، وانما عدل عنہ، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے عدول کیا گیا، الی الرفع، رفع کی طرف، لیدل علی عموم الحمد وثباتہ لہ، تاکہ دلالت کرے حمد کے عموم پر اور اس کے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہونے پر، دون تجددہ وحدوثہ، نہ کہ اس کے تجدد اور اس کے حادث ہونے پر۔ والذم نقیص الحمد، ذم حمد کی نقیض ہے، اور کفران یعنی ناشکری یہ شکر کی نقیض ہے، اور باقی الحمد مرفوع ہے اس وجہ سے کہ یہ مبتدا ہے اور للہ اس کی خبر ہے، لیکن الحمد کی اصل نسب ہے کیونکہ یہ مصدر ہے اور مصدر میں اصل نسب ہوتا ہے۔ وقت قرئ بہ، اور ایک شاذ قرات میں نسب کے ساتھ پڑھا بھی گیا ہے، ایک شاذ قرات الحمدہ کے نسب کی بھی ہے۔ ذم حمد کی نقیض ہے، اور کفران یعنی ناشکری شکر کی نقیض ہے۔ الحمد مرفوع ہے اس وجہ سے کہ وہ مبتدا ہے، اور للہ الحمد کی خبر ہے اور اس کی اصل نسب ہے، کیونکہ حمد مصدر ہے اور مصدر میں اصل نسب ہوتا ہے، اور ایک قرات میں الحمد کا نسب پڑھا بھی گیا ہے۔ وانما عدل عنہ، سوال ہوتا ہے کہ جب اصل نسب ہے تو پھر رفع کی طرف عدول کیوں کیا گیا اور یہ کیوں پڑھتے ہیں الحمد للہ؟ سوال ہوتا ہے کہ جب الحمد اس کی اصل نسب ہے تو پھر نسب سے رفع کی طرف عدول کیوں ہوا اور یوں کیوں پڑھتے ہیں الحمد للہ؟ جواب دیا، الحمد رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ یہ اس بات پر دلالت کرے کہ حمد عام ہے اور حمد اللہ تعالیٰ کے لیے دائمی طور پر ثابت ہے۔ مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ حمد کا تجدد ہے اور یہ حادث ہے، کوئی دائمی اور ثابت نہیں ہے، اور اس عموم اور ثبات پر جو دلالت ہے وہ رفع کرتا ہے، نصب نہیں کرتا، اسی وجہ سے رفع کی طرف عدول کیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ مقصد یہ بتانا ہے کہ حمد عام ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دائمی طور پر ثابت ہے، مقصد تجدد حمد اور حدوث حمد نہیں ہے، اور اس عموم پر اور ثبات پر جو دلالت ہے وہ رفع کرتا ہے، نصب نہیں کرتا، اسی وجہ سے رفع کی طرف عدول کیا گیا۔